بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جسے سن کر دل میں امید جاگتی ہے، خوف کم ہوتا ہے اور امان تازہ ہو جاتا ہے۔ موضوع ہے جنت میں جانے والے لوگ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ سوچئے، دنیا کی بھاگ دوڑ، مشکلات، غم، ہر پریشانی کے درمیان اگر کسی کو یہ خبر مل جائے کہ تم جنتی ہو تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ آج ہم ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ حصہ نمبر 1، عشرہ مبشرہ، وہ 10 خوش نصیب جنہیں دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ اکرام کے نام لے کر فرمایا کہ جو جنتی ہیں انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے وہ ستارے ہیں جن کی روشنی آج تک ہمارے راستے روشن کرتی ہے۔ حصہ نمبر 2، وہ عام لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے گی۔ اسلام صرف صحابہ تک محدود نہیں، کچھ عام لوگوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں نہیں جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ یہ حصہ امان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلس میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، تیسری بار بھی وہی آئے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی کہ آخر ان کا عمل کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا میرا کوئی خاص عمل نہیں، بس میں کسی کے لیے حسد، کینہ اور بغض نہیں رکھتا، اور یہی میرا عمل انہیں جنتی بنا گیا ہے۔ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اور جنت کی بشارت پائی۔ ایک سیاہ فام عورت مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی، صحابہ نے رات دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر قبر پر جا کر ان کے لیے دعا کی اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بڑی شخصیت نہیں، کوئی بڑا عہدہ نہیں، صرف مسجد کی خدمت۔ وہ شخص جس نے پیاسے کیڑے کو پانی پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے سے تڑپتے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے جنت عطا کر دی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹا سا نیکی کا عمل بھی جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ وہ شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں عذاب سے بچتے دیکھا۔ ایک شخص ہمیشہ سورہ ملک پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک قبر میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کر دی اور جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حصہ نمبر 3، وہ صفات جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ یہ حصہ عملی زندگی بدلنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا تقوی والے جنتی ہیں، تیار ہے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار ہے۔ جو لوگ حد سے نہیں گزرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ صدق والوں کے لیے جنت، سچے لوگوں کے لیے جنت کا بدلہ ہے۔ جھوٹ چھوڑنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، جو لوگ اللہ کے مقرر ہیں۔ صبر کرنے والے جنتی ہیں، صبر کرنے والوں کو بلند جنتی درجے ملیں گے۔ مشکلات برداشت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ پاک دامن اور نظر جھکانے والے، جو لوگ زنا سے بچے، نظر نیچی رکھیں، پاک زندگی گزاریں، قرآن انہیں عباد الرحمن کہتا ہے اور ان کے لیے اعلیٰ جنت ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنے والے جنتی، جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حصہ نمبر 4، وہ اعمال جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جن پر پکی جنت کی بشارت ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازیں وقت پر پڑھی اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ زبان کی حفاظت، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا، جو مسلمان کی دنیا کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی پریشانی دور کر دے گا۔ یتیم کی کفالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور یتیم کا کفیل جنت اسی طرح ہوں گے۔ حصہ نمبر 5، جنت کے وہ دروازے جو مخصوص اعمال والوں کے لیے کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازے بتائے، ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے ہے۔ باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ باب الجہاد،
اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے باب الریان، روزہ داروں کے لیے باب القاظمین الغیظ، غصہ دبانے والوں کے لیے باب الحسن الخلق، اچھے اخلاق والوں کے لیے باب التوبہ، توبہ کرنے والوں کے لیے باب الذکر، اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے سب سے خاص روزہ ریحان ہے جہاں صرف روزے دار جائیں گے۔ حصہ نمبر 6، آخرت کے مناظر، جنت میں داخل کیسے ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور آپ کی امت باقی امتیوں سے پہلے داخل ہوگی۔ پھر اللہ جنت کو حکم دے گا تیرے دروازے کھول دے، میرے بندے آ رہے ہیں۔ جنت والوں کی چہروں پر نور ہوگا، دل میں کوئی حسد، بغض اور غصہ تکلیف باقی نہیں ہوگی، اور اللہ ان سے فرمائے گا میں تم سے ناراضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہی کامیابی ہے، یہی اصل ہے جیت، یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ دنیا میں ہی کچھ بندوں کو دے دیتا ہے۔ حصہ نمبر 7، ہم کیسے جنت والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اپنے لیے یہ پیغام لیتے ہیں، دل صاف رکھو، حسد بغض لڑائی جو جنت سے دور کر دیتے ہیں، نماز پکی کرو جو جنت کی کنجی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، چھوٹے کام بھی ہو تو اللہ کی ہاں بڑا بن جاتا ہے، والدین کو خوش رکھو، یہ جنت کے دروازے ہیں، توبہ کرتے رہو ہر روز ہر وقت، کیونکہ جنت توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، جنت اللہ کا وعدہ ہے، مگر وہ وعدہ ان کے لیے ہے جو اپنی اصلاح کرتی ہیں۔ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے پر قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ بس ہمیں بھی وہی راستے اپنانے ہیں جو جنت کے راستے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔